مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. خالق کائنات رب ذوالجلال کے لاکھ لاکھ شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں ایک موقع اور عطا فرمایا کہ ہم اس کے بابرکت مہینے ماہ مبارک رمضان میں اس کے نعمات اور برکات سے استفادہ کریں اور اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلتوں کو حاصل کر سکیں. اس ماہ مبارک رمضان میں شب قدر جیسی عظیم رات بھی موجود ہے. یہ شب اپنی فضیلتوں کے اعتبار سے، اپنی عظمتوں کے لحاظ سے اور اپنی برکتوں کے اعتبار سے 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ ایک رات اتنی بابرکت رات ہے کہ 1000 مہینہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور یہ 1000 مہینے بھی اس مہینے پر بھی بہاری ہے. اس شب کے کچھ مخصوص اعمال ہیں. یہ شب قدر چونکہ ماہ مبارک رمضان میں مشخص نہیں کہ یہ کون سی شب ہے، لہٰذا 3 شبوں کو شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے شب قدر کے طور پہ ان کا احیاء کیا جاتا ہے. ان میں 19 کی شب، 21 کی شب اور 23 کی شب ہے. ان میں فضیلت کے اعتبار سے 23 کی شب سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور اس میں زیادہ احتمال یہ پایا جاتا ہے کہ شب قدر وہی ہو. بہرحال شب قدر کے 2 قسم کے اعمال ہیں. کچھ مخصوص اعمال ہیں کہ جو ہر شب کے ساتھ خاص ہیں، 19 کے، 21 کے ساتھ، اور اسی طرح کچھ 23 کے ہیں جو 23 کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جو تینوں میں مشترک ہیں. 19 اور 21 اور 23 تینوں شبوں میں وہ اعمال انجام دینے فضیلت اور ثواب کا باعث ہے. ان میں سے سب سے پہلا عمل، جیسا کہ مفاتیح الجنان میں جناب مصنف مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے تعریف فرمایا کہ سب سے پہلا عمل غسل کرنا ہے. اس غسل کے بارے میں جناب سرکار علامہ مشری یہ فرماتے ہیں کہ اس کو غروب آفتاب سے متصل انجام دیا جائے. بہتر یہ ہے کہ اس غسل کو مغرب سے متصل انجام دیا جائے اور اسی غسل کے ساتھ نماز مغرب ادا کی جائے. یہ غسل تینوں شبوں میں مستحب ہے. اور دوسرا عمل جو شب قدر میں مشترک ہے وہ 2 رکعت نماز ہے. 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھنی چاہیے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھنا چاہیے. اور اس کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ روایت میں یہ بات نقل ہوئی ہے کہ 70 مرتبہ استغفار کرنے والا شخص جب استغفار مکمل کر لے گا، اس سے پہلے کہ وہ اپنی جگہ سے اٹھے بلند ہو، تو اللہ رب العزت اس کے اٹھنے سے پہلے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کے والدین کی بخشش فرما دے گا. اس کے علاوہ جو مشترک عمل ہے وہ قرآن کریم کے اعمال ہیں. قرآن کریم کو کھول کے سامنے رکھے اور یہ دعا پڑھے: اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجا ان تجعلنی من انقائک من النار. اس قرآن کریم کو کھول کے سامنے رکھ کے اس دعا کو پڑھے. وہ جن لوگوں کو یہ دعا زبانی یاد نہیں ہے وہ مفاتیح الجنان کو کھول کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور اس سے دیکھ کے یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، یا جن کے پاس موبائل کے میں سافٹ ویئر موجود ہیں وہ ان سے بھی دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد اگلا مشترک عمل یہ ہے کہ قرآن کریم کو سر پر رکھے
قرآن مجید کو اپنے سر پر رکھے اور یہ دعا پڑھے، اللہم بحق ھذا القرآن و بحق من ارسلتہ بہی و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحق کا علیہم فلا احد اعرف بحق کا منک۔ اس دعا کو پڑھے۔ اگر یہ دعا زبانی یاد نہ ہو تو پھر قرآن کریم کو سر پر رکھے اور مفاتیح الجنان سے دیکھ کے اس دعا کو پڑھ سکتا ہے، یا دوسرا کوئی شخص پڑھنے والا ہو اس کے ساتھ ساتھ بھی ان دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم سر پہ رکھنے کی حالت ہی میں 10 مرتبہ بے کا یا اللہ، بے کا یا اللہ کی تلاوت کرے، اور اسی طرح چہاردہ معصومین کے اسماء مبارکہ کو 10 مرتبہ ذکر کرے اور قرآن کریم کو اپنے سر ہی پہ رکھے، اور جب یہ مکمل کر لے پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی حاجات طلب کرے، جو وہ دعائیں اپنے ذہن میں رکھتا ہے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، اپنے جاننے والوں کے لیے، مرحومین کے لیے جو اس دنیا میں موجود ہیں ان کے لیے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے، سب کے لیے وہ دعا کرے، اور اللہ رب العزت اس شب کے طفیل اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اسی طرح شب قدر کے مشترک اعمال میں سے 5واں عمل زیارت امام حسین علیہ السلام ہے، اور 6واں عمل شب بیداری ہے، یعنی پوری رات جاگ کے گزارنا بذات خود مستحب ہے، اور پھر 7واں عمل یہ ہے کہ 100 رکعت نماز نافلہ پڑھی جائے 2 کر کے، لیکن علماء یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ جن لوگوں کی اپنی نمازیں قضا ہیں وہ نافلہ کے بدلے میں اپنی قضا نمازیں پڑھے۔ اور اسی طرح اس شب قدر کے مخصوص اعمال میں سے ایک دعا ہے کہ جو مفاتیح الجنان میں جس کا ذکر موجود ہے وہ دعا بھی پڑھ سکتا ہے، اور دیگر دعائیں بھی ہیں کہ جن کا تذکرہ مفاتیح الجنان میں موجود ہے، اور وہاں سے وہ دعائیں دیکھ کے پڑھی جا سکتی ہیں۔ جو اعمال پہلے بیان ہو چکے وہ تینوں شب قدر کے مشترک اعمال تھے، اور کچھ اعمال ہر شب کے ساتھ مخصوص عمل ہیں۔ مثال کے طور پہ 19 کی شب میں جو اعمال انجام دینے ہیں مشترک اعمال کے علاوہ، ایک عمل یہ ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت کریں۔ 19 کی شب کے اعمال میں سے، مخصوص اعمال میں سے دوسرا عمل یہ ہے کہ قاتلان امیر علیہ السلام پہ 100 مرتبہ لعنت بھیجے، اور عربی میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ یوں کہے اللہم العن قتلۃ امیر المومنین۔ اگر کسی کو عربی میں پڑھنا نہیں آتا تو وہ اپنی زبان میں بھی یہ لعنت ان کو بھیج سکتا ہے، اور یہ لعنت ان تک پہنچ جائے گی۔ اور تیسرا عمل یہ ہے کہ جو اس شب میں انجام دینا ہے وہ ایک دعا ہے کہ جو مفاتیح الجنان میں مذکور ہے، اور دیگر دعا کی کتابوں میں بھی ہے کہ جس میں فرمایا یا ذالذی کان قبل کل شیء ثم خلق کل شیء ثم یبقى و یفنی کل شیء یا ذالذی لیس کمثلہ شیء۔ یہ دعا آگے ہے کہ جو مفاتیح الجنان میں مذکور ہے۔ اس شب کے اعمال کو انجام دینے والے حضرات مفاتیح الجنان میں رجوع کر کے یہ دعا انجام دے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم یہ گزارش کریں گے، اے پاک ذات، اے مقدس ذات، اے بے نیاز ہستی، ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم ان 3 راتوں کی ببرکت لمحات اور ببرکت ساعتوں میں ان کی برکتوں کو حاصل کر سکیں، تیری بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اپنے گناہوں کی بخشش کر سکیں اور اپنی حاجات طلب کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔